بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ترجمان کے پی گورنمنٹ۔ بیرسٹر سیف صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ میں جو حکومت سوچ رہی ہے کہ ججز کا ایک پینل ہو جس میں سے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کی جائے، یا اسی طرح کی اور ریفارم کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں، پہلے تو میں آپ کا موقف جان لوں، کیا ججز کی تعداد جو سپریم کورٹ میں اس میں اضافہ ہونا چاہیے؟ کیا منصور علی شاہ صاحب کو جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کے اوپر اگلا چیف جسٹس بن جانا چاہیے، یا پینل کی پروویژن آئینی ترمیم کے ذریعے ڈالنی چاہیے؟ آپ اس کے اوپر اپنی جماعت کا موقف دے سکتے ہیں؟ جی شکریہ ملک صاحب۔ بات یہ دیکھیں کہ کوئی بھی حرکت، کوئی بھی اقدام جب تک اس کی نیت صحیح ہوتی ہے تو وہ اقدام صحیح ہوتا ہے، چاہے بظاہر وہ بہت ہی غلط نظر آئے، اور اگر بدنیتی پر مبنی سٹیپس ہیں تو پھر وہ اقدام بظاہر جتنا بھی اچھا نظر آئے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، نہ ملک کے لیے، نہ قوم کے لیے، اور نہ انفرادی حیثیت میں۔ تو یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ بدنیتی پر مبنی اقدامات ہیں۔ اس کا قانون سے، آئین کی اسپرٹ سے، انصاف کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں سینیورٹی کا اصول جو ہے اس کو مقدم رکھتے ہوئے یہ کہا ہے اور کلیئر کیا ہے کہ سینئر موسٹ جج کا جو ہے وہ بنے گا، اور منصور علی شاہ صاحب کا حق بنتا ہے سپریم کورٹ ہی کی اپنے فیصلوں کی روشنی میں کہ انہی کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے۔ لیکن جہاں پر نیت میں فطور ہو تو وہاں پر پھر یہ آئینی اقدامات اور آئین کی تبدیلی اور قانون سازی، اور جس طریقہ کار سے، جس تیزی سے، جس بلڈوز کرنے والے طریقے کے تحت یہ ججز کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے۔ البتہ یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یس، سپریم کورٹ کی جو کمپوزیشن ہے وہ مکمل ہونی چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ عدالتوں کا جو ہائی کورٹس ہیں ان کی بھی ہونی چاہیے، اور لوور جوڈیشری میں بھی ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے، کیونکہ اگر مقصد جیسا کہ بظاہر بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسز کا بیک لاگ ہے، کیسز نپٹانے ہیں، انصاف کرنا ہے، تو انصاف کا مسئلہ تو نیچے عدالتوں سے ہے۔ سپریم کورٹ میں تو وہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، آپ نیچے سے سٹارٹ لیں، آپ وہیں پہ فلٹر کریں، جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، ہائی کورٹ لیول پہ ایک فلٹر لگائیں، تو شاید سپریم کورٹ کے پاس اتنا کام ہی نہ ہے، نہ اتنے پینڈنگ ہو۔ اچھا بیسٹر سیف صاحب، ایک اور چیز کے اوپر آپ سے کامنٹ لے لوں پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ آج کے پی گورنر نے انہوں نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں علی امین گنڈا پور، کیونکہ انہوں نے اکثریت کھو دی۔ آپ کی گروپنگ چل رہی ہے، کوئی کرپشن کے ایشو کے اوپر 4 لوگ ادھر کھڑے ہیں، کوئی 4 لوگ ادھر کھڑے ہیں، ادھر ایک اسلام آباد کی عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں، تو کیا علی امین گنڈا پور اب اکثریت کی حمایت انہیں حاصل نہیں؟ علی امین گنڈا پور صاحب کو اکثریت کی ہی حمایت حاصل نہیں ہے، بلکہ 3/4 اکثریت کی حمایت حاصل ہے۔ صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کا حال یہ ہے کہ اپوزیشن کی تمام پارٹیاں مل کر اتنی بھی تعداد نہیں رکھتی کہ وہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہی بلوا سکیں، تو اعتماد کا ووٹ لینے والی گورنر صاحب کی بات جو ہے یہ بالکل مذاق خیز ہے۔ وہ لے بھی لیں گے جب ضرورت پڑے گی، لیکن نہ تو اس وقت ضرورت ہے، نہ ہی اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، نہ ہی کوئی لیگل اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل۔ بات یہ ہے کہ گورنر صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں، نہ کوئی ویژن ہے، تو وہ سارا دن میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح کے بیانات دے کر اپنے آپ کو میڈیا میں ان رکھنا چاہتے ہیں اور ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے یہ وارنٹ وغیرہ کی بات، تو دیکھیں بالکل ملک صاحب، آپ کو شاید 8 ستمبر تک ایسے کئی اور بھی وارنٹ بھی سننے کو ملیں گے، ایسے کئی اقدامات بھی ہوں گے، کیونکہ ڈر اور خوف جو اس وقت اسلام آباد میں چھایا ہوا ہے وہ اسی لیے ہے کہ 8 ستمبر کو پی ٹی آئی نے جلسے کا اعلان کیا اور علی امین صاحب اس میں ایک لیڈ رول پلے کر رہے ہیں، تو یہ 8 کو جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ جہاں تک ہماری نیت کا اور ہمارے ارادوں کا تعلق ہے تو انشاءاللہ ہوگا، اور زبردست جلسہ ہوگا۔